ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 8 کہ اللہ نے نور کی مثال کس طرح دی ہے اور آیت نور کون سی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ ریفرنس آیت سورہ نور کی نمبر 35 ہے، اس کی آپ نے تلاوت ملاحظہ فرمائی۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے یا نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقع ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن۔ آسمانوں اور زمینوں کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نور ہے۔ نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے اور جو دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرے۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے، ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کے لیے روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دل کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایک اور نور کا اضافہ کر دیتی ہے جس سے اس کا باطن بھی منور ہو جاتا ہے۔ یہی حال ایمان کے فیض سے بھی قلب کا ہوتا ہے کہ پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تفہیم القرآن میں دیکھیں کیسے مولانا نے سمجھایا ہے کہ اس تمثیل میں چراغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور طاق سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے۔ فانوس سے مراد وہ پردہ ہے جس میں حضرت حق نے اپنے آپ کو نگاہ خلق سے چھپا رکھا ہے۔ گویا یہ پردہ خفا کا پردہ ہے، شدت ظہور کا پردہ ہے۔ نگاہ خلق اس کو دیکھنے سے عاجز ہے، عاری ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ درمیان کا پردہ شفاف ہے اور اس شفاف پردے سے گزر کر آنے والا نور ایسا شدید ہے کہ محدود طاقت رکھنے والی بینائیاں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لیکن اس نور مطلق کا مقابل کوئی بھی نہیں جو نہ کبھی زائل ہوتا ہے اور نہ کبھی اس میں کمی آتی ہے۔ جہاں تک بات ہے چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، چراغ کی روشنی کمال اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے ہے۔ اس مثال میں معمولی چراغ نہیں بلکہ اس روشن ترین چراغ کا تصور کرنے کا کہا جا رہا ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے۔ یعنی جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو منور کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو منور کر دیا ہے۔
یہ تینوں چیزیں یعنی زیتون، اس کا شرقی و غربی ہونا، اور اس تیل کی آگ کا آپ سے آپ بھڑکنا مستقل اجزائے تمثیل نہیں ہے۔ اجزائے تمثیل 3 ہے: چراغ، طاق اور فانوس شفاف۔ تو نصیب والے وہ لوگ جن کو یہ نور ایمان نصیب ہوتا ہے، اور بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو کہ نور ہوتے ہوئے بھی، بصارت ہوتے ہوئے بھی وہ اس بصیرت، نور بصیرت کو نہیں پا پاتے۔ حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، بخاری کی 1120، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہی زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف ہی تیرے لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا بھی سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں، اور تجھے کو حکم بناتا ہوں۔ بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہو گئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ 1120۔ عملی نکتہ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نور ایمان کی حلاوت مانگنی چاہیے جو ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن کر دے۔ نور قلب، نور بصارت اور سماعت اور جسم کے ہر حصے کا نور طلب کرنا چاہیے۔ پھر جو دعائے نور ہے وہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔